ایک ایسا اسلامی دیش جس کی گنتی دنیا کے امیر ترین دیشوں میں کی جاتی ہے، ایک ایسا دیش جس میں برگر کھانا مہنگا اور پیٹرول سستا ہے، ایک ایسا دیش جس کے باسیوں نے آج تک بجلی کا بل نہیں بھرا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ملک قطر کی، جو ایشیا کا رئیس ترین ملک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ملک کی آبادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی تقریباً 30 لاکھ ہے اور اس ملک میں تقریباً 10% لوگ یہاں کے باسی ہیں، باقی باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تقریباً 11.6% لوگ پاکستان سے اور 28% لوگ انڈیا سے ہیں، اور اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 1,01,610 مربع کلومیٹر ہے، اور اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو تقریباً 248 لوگ پر مربع کلومیٹر پر آتے ہیں، اور یہاں کے تقریباً 96% لوگ شہری اور تقریباً 4% لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں۔ قطر مالدیپ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا فلیٹ ترین ملک ہے، اور یہاں پر آج تک بادشاہت کا نظام چلتا ہے۔ تمیم بن حمد قطر کے شہنشاہ ہیں، اور اس ملک میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے جس کے باشندے اور سرکار کبھی بھی کچھ خرید سکتے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک اور فیفا ورلڈ کپ کا ہوسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں معززین، یہ سب کچھ ہوا ہے پیسے کے بل بوتے پر، اور اس وقت قطر میں تقریباً 32 امیر ترین ملکوں کی ٹیمیں اور کروڑوں فینس آئے ہوئے ہیں۔ ان کی رہائش کے لیے خوبصورت ہوٹلز اور کھانے کا بہترین نظام قطر نے 1 سال میں مکمل کیا ہے۔ قطر نے 2021 میں یہ ٹینڈر لیا تھا اور اس نے یہ سب پیسوں کے دم پہ لیا تھا اور سب کچھ کر دکھایا ہے۔ قطر نے $200 بلین صرف 30 دن میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ پہ لگا دیا اور دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ قطر نے 8 نئے اسٹیڈیمز، نئی ٹرینز اور نئے ہوٹلز ایک ہی سال میں مکمل کیے اور کئی نئے کے نئے شہر بنا دیے۔ سامعین، آگے چلتے ہیں کہ قطر میں ایک حل حمد نامی ایئرپورٹ ہے جو دنیا کا بہترین ایئرپورٹس میں سے گنا جاتا ہے۔ آپ جیسے اس ایئرپورٹ میں داخل ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ ایک رچ کنٹری میں ہیں، اور یہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں قطر ایئر لائنز کی۔ آپ نے دیکھی ہوں گی یا سنی ہوگی، یہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز ہے، اور ایک سروے کے مطابق قطر ایئر لائنز کسٹمر سیٹسفیکیشن میں سنگاپور ایئر لائنز کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اور آج کل قطر ایئر لائنز پر سفر کرنا تو ایک شان سمجھا جاتا ہے۔ اور قطر میں آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کار تو نظر آ ہی جائیں گی۔ ٹین ایجرز اور بچے آپ کو یہ سپورٹ کارز چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بھئی یہاں پیسوں کی تو کوئی کمی ہے نہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کو مہنگی مہنگی کار گفٹ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ کو لوگ یہاں کارز میں خراٹے مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سامعین، قطر کو دنیا کا سب سے سیف ترین ملک کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں کرائم کا نشان بھی موجود نہیں ہے، جو بھی سیاح آتا ہے وہ پوری طرح سیو ہوتا ہے۔ قانون سخت ہونے کی وجہ سے قطر میں سیاحت بہت بڑھ گئی ہے، اور قطر کے قوانین کے خلاف کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو بھی سوچے گا وہ لائف ٹائم کے لیے جیل جائے گا۔ اس لیے آپ اس دیش میں پرسکون ہو کر گھومیں۔ اور دوستو، یہ بات تو ہر ایک دیش پر لاگو ہوتی ہے۔ ہر ملک میں آلسی لوگ ہوتے ہیں، لیکن قطر میں لوگ کچھ زیادہ آلسی ہیں کہ گھروں میں چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم مل جائیں گے، اور یہاں پر ملازم تقریباً بنگلہ دیش اور پاکستان سے زیادہ لوگ ہیں جو گھروں میں ملازمت کرتے ہیں۔ اور 2021 میں تو قطر میں بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہوا، کئی نئے اسٹیڈیمز بنے، سڑکیں بنی، ہوٹلز بنے، تو لاکھوں مزدور یہاں کام کرنے کو آئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے اپنا ایک مستقبل سنوارنے کے لیے کئی خواب دیکھے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر قطر تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ قطر رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے، لیکن تیل ایکسپورٹ کرنے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اور تیل ایکسپورٹ کر کے قطر بہت ساری دولت کماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر میں کوئی جنگل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک شاکنگ نیوز ہے کہ قطر میں کوئی جنگل موجود نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت جنگلز کو پیدا کرنے کے لیے، اس ملک میں ہریالی لانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے، اور آپ اس دیش میں مسلمان ہیں، کام کرتے ہیں یا وہاں کے باسی ہیں، آپ شراب بیچ نہیں سکتے، شراب پی نہیں سکتے، شراب لے نہیں سکتے، لیکن نان مسلم کو یہ سب کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ قطر ایک ڈیولپ ملک ہے، لیکن یہاں عورتوں کو ویسی آزادی نہیں ہے جیسے یورپ کنٹریز میں ہوتی ہے۔ یہاں عورتوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں عورتیں سادہ لباس میں اور باپردہ رہتی ہیں۔ اگر عورتوں کو کسی بھی وجہ سے بازار جانا پڑے تو ان کے ساتھ ایک مرد کا ہونا لازمی ہے۔
قطر اسلامی ملک ہے اور عورتوں کی عزت اور حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں زیادہ تر اونٹ پائے جاتے ہیں، اونٹ کھائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک مشہور ترین ریس ہوتی ہے جو اونٹوں کی ہوتی ہے اور جس کو ہوسٹ بھی قطر کرتا ہے، جہاں قطر سیاحت اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی ایک ایڈوانس ترین ملک ہے، لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ایک ایڈوانس ترین ملک ہے۔ قطر میں 98% لوگ پڑھے لکھے ہیں اور قطر میں ایجوکیشن پر کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ قطر میں نہ میڈیکل پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی ایجوکیشن پر، قطر میں نہ ہی کوئی انکم ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور قطر میں زیادہ صبح کے وقت آپ کو لوگ سائیکلنگ اور کسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قطر میں فٹنس کے بارے میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے اور لوگ خود کو فٹ رکھنے کے لیے زیادہ تر سائیکلنگ اور کسرت کرتے ہیں صبح کے وقت۔ اور قطر میں کوئی پیسے کا شو منٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ جہاں پر 99% لوگ پیسے والے ہیں۔ غریب دیشوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرے غریب ہوتے ہیں تو وہ امیر پیسے کی شومنٹ کرتا ہے۔ جس دیش میں 99% لوگ رئیس ہوں تو پھر وہ کیا شومنٹ کریں گے۔ قطر کی کرنسی ریال ہے۔